بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سحری کے فضائل کے اوپر کچھ گفتگو آپ حضرات سے کر لی جائے۔ یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کھانے کے اندر برکت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بات جو بیان کی گئی ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، یہ ظاہر ہے اس وجہ سے کہ انسان پوری رات کا بھوکا ہوتا ہے اور اگلے دن اس کو روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر اس صورت میں سحری کھانے سے اس کو منع کر دیا جاتا یا اس کو اجازت نہ دی جاتی تو اس صورت میں انسان کے لیے مشقت ہوتی اور وہ حرج میں پڑ جاتا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھانے کے اندر برکت ہے، اور علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کیونکہ یہ کھانا وہ روزے دار کو طاقت بخشتا ہے اور اس کے جسم کو طاقت دیتا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنے کو آسان کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ سحری کھانے کے اندر برکت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا پہلی قوموں کے لیے روزہ تھا کہ جب وہ لوگ رات کو کھا لیا کرتے تھے اور کھانے کے بعد میں سو جایا کرتے تھے، تو اس کے بعد ان کے اوپر کوئی بھی چیز کھانا پینا حرام ہو جایا کرتا تھا۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو روزے رکھے جاتے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ سحری کھاتے ہیں اور وہ لوگ سحری نہیں کھاتے۔ اس وجہ سے کہ پہلی امتوں کے اندر چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، ان لوگوں کی شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لازم کر دیا تھا کہ جب انسان نے افطار کر لیا تو افطار کرنے کے بعد میں جب تک وہ جاگ رہا ہے، سویا نہیں ہے رات میں، تب تک وہ جو چاہے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک مرتبہ رات میں سو گیا تو اب ان لوگوں کا روزہ اگلے دن کا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اب اگر وہ درمیان میں رات میں اٹھا تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز کھائے یا کوئی چیز پیے، اس وجہ سے کہ ان کا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک صحابی روزے سے تھے، شروع اسلام کا دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے آئے ہوئے مدینے کے اندر کچھ ہی وقت گزرا تھا اور ابھی احکام نازل ہو رہے تھے۔ جب تک سحری کی فضیلت نازل نہیں ہوئی تھی اور اس حکم کو منسوخ نہیں کیا گیا تھا، اس حکم کو مٹایا نہیں گیا تھا جو پہلی امتوں سے چلا آ رہا تھا، اب تک اسلام کے اندر بھی یہ حکم موجود تھا کہ اگر کوئی انسان رات میں سو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ رات میں بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سحری کر سکے یا کوئی چیز کھا سکے اور پی سکے۔ یہ حکم اب تک اسلام میں چلا آ رہا تھا، باقی تھا۔ تو وہ صحابی وہ روزے سے تھے، پورے دن انہوں نے اپنے کھیت کے اندر کام کیا اور افطار کے وقت وہ اپنے گھر میں تشریف لائے۔ چونکہ تنگ دستی کا زمانہ تھا، اس وقت گھروں میں اتنا سامان نہیں ہوتا تھا کھانے پینے کے لیے کہ جو پہلے سے تیار ہو،
جب وہ اپنے گھر میں پہنچے تو اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اہلیہ نے جواب دیا کہ ابھی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھیں، میں تیار کرتی ہوں۔ وہ صحابی پورے دن کے تھکے ہوئے تھے، روزے کی بھی مشقت تھی، گرمی بھی تھی، اور کھیت میں کام کرنے کی وجہ سے اس کی تھکان بھی تھی۔ اس وجہ سے جب وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے تو ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ جب ان کی اہلیہ کھانا وغیرہ تیار کر کے ان کے پاس آئیں تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، تو ان کی اہلیہ نے ان کو جگایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب تو تمہارے لیے کچھ بھی کھانا پینا حلال نہیں رہا کیونکہ تم سو گئے تھے۔ اب وہ صحابی بھی پریشان ہوئے، لیکن اب کیا کرتے، چونکہ یہ حکم موجود تھا اور یہ حکم چلا آ رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں اور رات ایسے ہی گزاری۔ اب اگلے دن روزہ پھر شروع ہو چکا تھا ان کا۔ اب اگلے دن جب وہ اپنے دوبارہ کھیت میں گئے تو بھوک کی شدت، پیاس کی شدت کی وجہ سے دوپہر میں ہی ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ اپنے کھیت میں گر گئے۔ اس بات کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو اس کے بعد پھر اس حکم کو ختم کر دیا گیا اور سحری کھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے خاص طور پر نازل فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان میں وہ فرق وہ یہی ہے کہ ہم لوگ سحری کھاتے ہیں اور وہ لوگ سحری نہیں کھاتے۔ تو یہ سحری کھانے کی فضیلت ہے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سے حضرات رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور جاگنے کے بعد میں جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کچھ کھا پی کر سو جاتے ہیں کہ اب سحری میں کون اٹھے گا، بس اب ہم اسی وقت سحری کر لیتے ہیں۔ بہت سے حضرات 1 بجے 2 بجے جب تک وہ جاگتے ہیں اسی وقت کچھ کھا پی کر سو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس اب ہم اس وقت نہیں اٹھیں گے، سحری میں اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نے ابھی سے اپنا روزہ شروع کر دیا۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگرچہ روزہ شروع ہو جائے گا اس سے، جب وہ نیت کر کے لیٹ گئے اور صبح صادق کا وقت گزر گیا، اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو روزہ تو ان کا شروع ہو گیا، لیکن اس صورت میں سحری کھانے کی جو برکت تھی اس سے وہ محروم رہ گئے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سحری کو اس کے وقت پر کھایا جائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب بندہ وہ اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان میں سے ایک عمل وہ سحری میں تاخیر کرنا اور دیر کرنا ہے، اور دوسرا عمل وہ افطار کے اندر جلدی کرنا ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا، اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ گھنٹہ بجتا رہے اور آپ کھاتے رہیں، بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی کہ اس تاخیر سے کتنی تاخیر مراد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سحری کر لیا کرتے تھے اور اس کے بعد اتنا وقت بچا رہتا تھا کہ ہم لوگ 50 آیتیں قرآن شریف کی پڑھ لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بالکل آخر تک بھی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں شبہ ہوتا ہے وقت کے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے اور آپ سحری ہی کھاتے رہیں جس کی وجہ سے روزہ ہی ختم ہو جائے۔ اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ رات کو 1 بجے اور 2 بجے اور 12 بجے ہی سحری کھا کے لیٹ گئے کہ اب ہم سحری میں نہیں اٹھیں گے۔ تو اس کی ایک مقدار حدیث کے اندر بیان کر دی گئی کہ سحری کھانے کے بعد میں اتنا وقت بچتا تھا کہ ہم 50 آیتیں قرآن شریف کی تلاوت کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سحری کھانے میں تاخیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ یہ بات بھی آئی ہے کہ افطار میں جلدی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب غروب آفتاب ہو جائے اور افطار کا وقت ہو جائے تو اب اس میں افطار کرنے میں تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں تو ابھی 5 منٹ اور احتیاط کروں گا، 10 منٹ اور احتیاط کروں گا،
جب ایک وقت کے بارے میں معلوم ہے، کیونکہ آج کل گھڑیاں ہیں اور جنتریاں موجود ہیں، تو جب وقت ہو گیا اور اس کے بعد مسجد کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تو اب اس کے بعد میں تاخیر کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کوئی کھانے کی چیز سے ہی افطار کرے، بلکہ اگر کھانے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو پانی سے بھی وہ افطار کر سکتا ہے، اور اگر پانی بھی موجود نہیں ہے تو جب غروب آفتاب ہو گیا تو روزہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ کچھ کھائے یا کچھ نہ کھائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پئیں گے نہیں، تب تک ہمارا روزہ چلتا رہے گا چاہے عشاء ہو جائے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جب غروب آفتاب ہو گیا اس کے بعد روزہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، چاہے اب وہ کھائے یا نہ کھائے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہیں ان کو کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سحری کھائیں اور افطار میں جلدی کریں اور سحری کے اندر تاخیر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Knowing everything goes on